پہلی بات تو یہ ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی جو شارح بخاری ہیں اور آپ کی شرح فتح الباری، اسے بخاری کی سب سے بڑی اور شاندار شرح کہا جاتا ہے، اور حدیث میں امام ابن حجر عسقلانی کو شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اسماء الرجال پر ان کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، جلد 1 صفحہ 220 ہے۔ اس میں جو اس حدیث کے مختلف راوی ہیں، میں نے پہلے راویوں کو نہیں بیان کیا، اب الگ الگ راوی کا حال عرض کر دیتا ہوں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ جو پہلا راوی اس حدیث کا ہے وہ ہے اسحاق بن یزید بن ابراہیم الدمشقی۔ یہ بد عقیدہ اور بد عمل تھا اور ناقابل اعتبار تھا، ناقابل اعتبار تھا، ٹھیک ہے، اور علماء رجال کے نزدیک ضعیف تھا۔ امام ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اس اسحاق سے حدیث لیتے رہے اور میں نے، یعنی ابو ذرا رازی، ان سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا زمانہ پایا لیکن ضعیف ہونے کی وجہ سے، ناقابل اعتبار، بد عقیدہ اور بد عمل ہونے کی وجہ سے میں نے اس سے کوئی روایت نہیں لی۔ دوسرا راوی ہے یحییٰ، دوسرا راوی ہے یحییٰ، تہذیب التہذیب جلد 1 صفحہ 200۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یحییٰ پر قدری ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، اور ابی معین جو بہت بڑے نقاد تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یحییٰ قدری تھا۔ قدری یہ کہہ لیں ایک فرقہ قدریہ اس زمانے میں پیدا ہوا جو سمجھے کہ ہر بات تقدیر پہ ڈال دیتا تھا، ہر بات تقدیر پہ ڈال دیتا تھا، اور اس نے سانحہ کربلا مدینہ طیبہ پر یزید کو 3 سال حکومت ملی، کتنے؟ 3 سال، اس کے بعد وہ مر گیا۔ پہلے سال سانحہ کربلا ہوا، امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کا خانوادہ شہید کیا گیا۔ دوسرے سال مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ یزید نے حکم جاری کیا کہ 3 دن تک تمہارے لیے مدینہ کی حرمت اٹھا لی گئی ہے، جو چاہو کرو۔ اس دوران سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو یزیدیوں نے قتل کیا، عورتوں کی عصمت دری کی، اور مورخین نے با اختلاف روایت لکھا جو سلوک ان یزیدیوں نے ان 3 دنوں میں اہل مدینہ کے ساتھ کیا، اہل مدینہ کے ساتھ کیا، اس کی وجہ سے 300، دوسری روایت 700، تیسری روایت 1000 دوشیزائیں جو کماری تھیں وہ حاملہ ہوئیں، ان کے ظلم کی وجہ سے جو عصمت دری انہوں نے کی۔ پھر 3 دن نماز مدینہ طیبہ کی سرزمین پر معطل رہی،
آذان بھی معطل رہی، آذان بھی معطل رہی۔ اور یہ کام کس نے کیا؟ یزید کے حکم نے، یزید کے حکم نے۔ اور مسجد نبوی ان کے گدھوں، گھوڑوں، اونٹوں کا استبل بنی۔ حرم نبوی کی حرمت اس طرح پامال ہوئی کہ ان کے جانوروں کا بول و براز بھی اسی زمین پر، اسی زمین پر۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں مختصر بات کہوں گا، اللہ کی عزت کی قسم، وہ جگہ جہاں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، روح کائنات میں اس سے مقدس، پاک، طاہر، مطہر اور کوئی مقام نہیں ہے۔ اور میں فقط اپنے جذبہ ایمانی کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کے فرامین کی بات کر رہا ہوں۔ چونکہ مختصر کہنا ہے تو اتنا جان لیں، اس سے طاہر مطہر خطہ زمین، روح کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی حرمت اس طرح پامال کی گئی۔ تیسرا سال حرم کعبہ، بیت اللہ شریف، اس کی حرمت کو پامال کیا گیا، اس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ منجنیکوں کے ذریعے آگ کے گولے بیت اللہ شریف پر داغے گئے، جن کی وجہ سے غلاف کعبہ بھی جلا، جو اس وقت تھا غلاف کعبہ بھی جلا، اور بیت اللہ کا کچھ حصہ بھی اس سے متاثر ہوا۔ تو جس کے کھاتے میں ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا اتنا بھی ہو، اس کے لیے سوچنا مغفورن لہم، وہ بخشا ہوا ہے، سوچنے والے پر بھی لعنت ہے، سوچنے والے پر بھی لعنت ہے۔ کجا وہ لوگ کتابیں لکھیں، خطابات کریں، اور یزید پلید لعین کو وہ امیر المومنین ثابت کرنے کی کوشش کریں، اسے بڑا پارسا، متقی، پرہیزگار ثابت کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں، اس کے لیے مغفور لہم کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ عجیب تماشا ہے، عجیب تماشا ہے۔ سوائے بدعقیدگی کے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ ایک بغض کے، اناد کے، اس میں کوئی اور چیز نہیں۔ بھئی جن کی طہارت کی بات قرآن کرے، جن کے لیے قرآن کہے لِیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، یار کیا عجیب بات ہے کہ ان کے مقابل اس بدبخت کے لیے ایسی باتیں کہی جائیں۔ بہرحال بات ہم کر رہے تھے روایت کے حوالے سے، تو یحییٰ کی نسبت کہا گیا وہ قدری تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں اس کے مقدر میں یہ تھا، اس کا قصور کوئی نہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ قدری کون ہے؟ جو ہر بات کو مقدر پہ ڈالنے والے ہیں۔ تو اس کے مقدر میں تھا کہ ایسا ہو، وہ ایسا تھا نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد یہ بھی سن لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدریہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا القدریۃ مجوس ھذہ الامہ، جو قدری ہیں وہ میری امت کے مجوسی ہیں۔ اب اللہ کے نبی کا فرمان بھی آ گیا، اب اور کیا بات کہیں۔ تیسرا راوی ہے ثور، اس کے بارے میں تہذیب و تہذیب جلد 2 صفحہ 23 میں ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ شخص قدری المذہب تھا، اس کا دادا جنگ صفین میں، توجہ کیجئے گا، اس کا دادا ثور کا دادا
جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑا، ان کی طرف سے لڑا اور مارا گیا چنانچہ جب ثور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتا تو یہ کہتا کہ میں ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جس نے میرے دادا کو قتل کیا۔ یہ ثور، یہ بھی اس کے راویوں میں ہے، اور اس کے قدری ہونے کے بنیاد پر ہی اہل حمص نے جب اس طرح کے نظریات کا اس نے مظاہرہ کیا تو اہل حمص نے اسے شہر بدر کر دیا تھا کہ یہ ایسا بدبخت ہے، مولا علی المرتضیٰ کی نسبت اس طرح کی بکواسات کرتا ہے، تو انہوں نے حمص سے نکال دیا۔ اور چوتھا راوی خالد بن معدان، تہذیب التہذیب، امام ابن حجر اسقلانی، جلد 1 صفحہ 22، وہ اس کی نسبت لکھتے ہیں یرسلو کثیرن، یہ شخص روایت کرتے ہوئے ارسال سے بہت کام لیتا ہے، اس بنا پر یہ بھی ناقابل اعتماد ہے، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ارسال کیا ہے؟ کسی درمیان کے راویوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹ صحابی سے کہہ دینا میں نے فلاں صحابی سے سنا تھا، راویوں کو چھوڑا 1 2 4 کو اور ڈائریکٹ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوتا ہے ارسال، یہ فن حدیث کی بات ہے، تو اس کی نسبت بھی یہ چیز آ گئی۔ اب یہ دیکھ لیجئے یہ جو روایت ہے، اس روایت میں 4 راوی، ایک اگلی بات یہ ہے یہ چاروں کے چاروں دمشق سے، شام سے اور حمص سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ زمانہ بھی ایسا تھا جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا 2 گروہوں والا معاملہ ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شہید ہو گئے، حکومت امیر معاویہ کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بعد ازاں ان امویوں نے زبردستی لوگوں سے اپنے مناقب اور اپنے فضائل بیان کرنے کو کہا، اور وہ زمانہ وضاح حدیث یعنی حدیث وضع کرنے والوں میں بہت معروف ہے، اور جو کچھ انہوں نے گھڑا، جو کچھ کہا، اور کہا کیوں؟ صحابی رسول ہیں، کہتے ہوئے کچھ ڈر لگتا ہے، مگر ریاستوں کی طرف سے لالچ اور نوازشات کی بنا، اور دوسرا اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر تیار ہو جاؤ، تمہارا جنازہ نکال دیتے، مشکلات و مصائب کا شکار کر دیتے، باقاعدہ کوڑے مارتے۔ امام نسائی جنہوں نے سنن نسائی لکھی سیاستہ میں سے ہیں، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر انتہائی شاندار کتاب لکھی۔ وہ جامع مسجد دمشق میں واعظ فرما رہے ہیں، اور انہوں نے مناقب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا شروع کر دیے۔ جو لوگ حضرت امیر معاویہ کے ساتھی تھے انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، پھر مجبور کیا گیا کہ تم جس طرح حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل بیان کر رہے ہو امیر معاویہ کے بھی کرو۔ انہوں نے کہا میرے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی احادیث نہیں ہے، آپ کے کوئی ارشادات مبارک ایسے نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر میں امیر معاویہ کے فضائل بیان کروں۔ وہ کہتا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ان کو پر کوڑے برسائے گئے، یہاں تک کہ حضرت امام نسائی امویوں کے اسی ظلم و ستم کا شکار ہو کر شہید ہوئے۔ تو یہ وہ دور تھا۔